السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا ہی زبردست سینز دیکھنے کو ملے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ عوامی ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ ریاستی اہلکار، ریاست کے ایک ادارے کے اہلکار جو خون خور بھیڑیے بن کے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد چڑھ دوڑے تھے تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عام عوام پر بھی، ان کو کیا ہی شاندار جواب دیا گیا ہے اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جواب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور ٹی وی پہ شاید یہ سارے کلپس نہ ہوں، لیکن سوشل میڈیا اور ہر جگہ پھیلانا اس کو اپنا فرض سمجھیں، اور تحریک انصاف کی ٹوٹل پالیسی یہ ہوگی جیسے اسمبلی میں ہوا ہے تو ہی اس ایوان میں قدم رکھنے کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ اپنا حق فارم 45 کا واپس لینا، ان میں سے کسی کو تسلیم نہ کرنا اور ان کی ناک میں دم کیے رکھنا جب تک کہ یہ آپ کا حق واپس نہیں کرتے، یہ واحد طریقہ کار ہے۔ اور اس کے لیے تحریک انصاف نے آج مختلف جگہوں پر احتجاج کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، جس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ پاکستان صرف تب آگے بڑھ سکتا ہے جب فارم 45 کے مطابق ملک چلایا جائے گا۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ سرفراز بگٹی یہ 2022 کے رجیم چینج آپریشن میں ساتھ تھا، پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہا، پھر یہ اٹھ کے نگران حکومت میں آ جاتا ہے۔ نگران حکومت ختم ہونے سے صرف چند ہفتے پہلے وہاں سے ریزائن کرتا ہے اور الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیتا ہے۔ وہاں سے اس کو جتوایا جاتا ہے فارم 47 کے ذریعے، اور اب یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا امیدوار ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کس طرح کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ ٹاؤٹس، یہ ہیں وہ بوٹیے جن کی وجہ سے بلوچستان کا نوجوان پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ جب وہ صدام ترین کو ووٹ دیتے ہیں، جب وہ سالار خان کاکڑ کو ووٹ دیتے ہیں تو یہاں پر ووٹ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ جن کی نوکریاں پاکستان سے بڑی ہو گئی ہیں خود کو اکلے کل سمجھتے ہیں اور اپنے پٹھو بٹھاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے تمام چیزیں کنٹرول کر سکیں۔ کچھ لوگوں نے، کچھ افراد نے پیسہ کمانا ہے اور اس کے لیے پورے ملک کو انہوں نے کوئلوں پہ بٹھا دیا ہے۔ یہ تقریر ذرا سنیں ایک بار، آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ شکر ہے کوئی بولا تو ہے۔ یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا، پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا، اور پھر ایک نیا ڈرامہ کیا۔ جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا۔ پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا، لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی چھوڑ جاتا ہوں تو اس کی ساری گناہ معاف دیتے، جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے، جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز نہیں ملا ہے۔ آپ کون ہوتے کسی کے جرم معاف کرتے والے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمارے ساتھ ہم پہ FIR کاٹی گئی۔ میں حیران ہوں، 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 10-11 مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں، اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا، الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا، تو 10 مئی کو 11 مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا؟ 9 مئی کا ڈرامہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کو میں نے 34 شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو میں نے 200 زخمی اٹھائے، میرا FIR نہیں کاٹا گیا۔ جی ناظرین اکرام، یہ وہ تقریر ہے جو 12-14 منٹس کا ایک پورا کلپ ہے، میں سارا چلا نہیں سکتا۔ یہ تاریخ میں جائے گا، جس میں جنید اکبر نے کہا کہ تم نے عمران خان پہ سرخ لکیر لگائی تھی، ہم وہ سرخ لکیر مٹا کے آئے ہیں اور تمہارے ہاتھ بھی توڑ دیں گے۔ مطلب جو ہاتھ عمران خان پر سرخ لکیر لگائیں گے وہ ہم توڑ دیں گے۔ انہوں نے 9 مئی کے بعد جنید اکبر کو پکڑا تھا، حوالات میں رکھا تھا، بیچارے کو سردی کی راتوں میں ننگے فرش پر لٹایا گیا، سپیشل کہا جاتا تھا کہ اس کو کچھ دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ دھاڑے ہیں اسمبلی میں، سب کے خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ نے امپورٹنٹ بات سنی کہ 9 مئی 2023 کو فالس فلیگ آپریشن ہوا۔ انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات اس کلپ میں یہ کی کہ 11 مئی کو جب ہمیں 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تو 11 مئی کو جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا۔ کیسے انہیں پتا تھا؟
فیصل واڈا کو کیسے پتا تھا 6-8 مہینے پہلے کہ میں تحریک انصاف کا نشان نہیں دیکھ رہا؟ کیسے پتا تھا؟ قاضی صاحب بہت سارے جواب آپ کو دینے ہیں۔ آئینی قاضی صاحب، آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا، آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لوگ مولوی مشتاق کو بھول چکے ہیں، لوگ جسٹس منیر کو بھول گئے ہیں۔ قاضی صاحب اب آپ کا نام لیا جاتا ہے، یہ آپ نے اپنی تاریخ بنا دی ہے۔ جو فیصلہ آپ نے مئی میں کر لیا، جو انہوں نے مئی میں کر لیا تھا، آپ نے وہ فیصلہ آ کے جنوری میں دیا۔ یہ ہے اوقات کلاب کی۔ آپ ابھی چیف جسٹس بھی نہیں بنے تھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ سے یہ فیصلہ کروائیں گے اور آپ نے کر کے دیا۔ ایسی نوکری سے تو بہتر ہے انسان گھر میں بیٹھ جائے۔ اتنی بے شرمی، اتنی ڈٹھائی۔ اب آپ کو عمران خان اور اس کی پارٹی سے جڑے تمام کیسز سے خود کو علیحدہ کر لینا چاہیے اگر آپ میں تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا ہو۔ یہ ذرا چیک کریں ڈرامہ، پنجاب پولیس کا امیج بلڈ کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ اس میں ایک ہیرو کردار بنانے کی کوشش کی گئی، پھر نوٹنکیوں کے سردار اس سے جا کے ملے، سر پر ہاتھ رکھا اور اب اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں۔ اور سعودی سفارت خانے کو بلایا گیا کیونکہ سارے عرب ممالک بھی اس سارے رجیم چینج آپریشن میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ ان سے بلا کے کہا گیا کہ اس کو ہم رائل سٹیٹ وزٹ دیں گے۔ پورے 2 سال سے یہ خاتون بھی اس ڈرٹی گیم کا حصہ رہی ہے۔ طیبہ راجہ باہر آئیں، انہوں نے نام لے کر بتایا کہ یہ ہمیں 6-8 گھنٹے وین میں بٹھا کے گھماتی رہی پورا لاہور، اور فون پہ کسی سے بات کرتی رہی کہ ہاں وہ لڑکیاں ہمارے پاس ہیں۔ ہر ظلم ان لوگوں نے ان 2 سالوں میں کروایا، اور اب پولیس کی امیج بلڈنگ کے لیے ایک فیک تماشا کھڑا کیا گیا کہ پولیس ایک عورت کو بچا کے لے گئی، اس کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا صرف اس لیے کہ پنجاب پولیس کا امیج ریسٹور کیا جائے کہ وہ تو ظلم نہیں کرتے، وہ تو بڑی اچھی پولیس ہے۔ ایسے امیج ریسٹور نہیں ہوگا۔ امیج ریسٹور تب ہوگا کہ ان 2 سالوں میں جن لوگوں نے غیر قانونی حکم مانے ہیں وہ سارے جیلوں میں جائیں، شفاف انکوائریاں ہوں، سزائیں دی جائیں، اور جنہوں نے غلط حکم ماننے سے انکار کیا انہیں انعامات دیے جائیں۔ اس طرح سے یہ ادارہ ٹھیک ہوگا، اس طرح اس کا وقار بحال ہوگا۔ عدلیہ ہو یا اوپر والے ہوں، ہر ادارے میں جب تک اس طرح سے نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو خاتون کو بچانے والا بھی ایک نوٹنکی تھا، سب ڈرامہ تھا، اور پورا پاکستان نوٹنکی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں پاکستانی قوم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ 76 سال سے بلوچستان والے، قبائلی علاقوں والے، ایون خیبر پختونخوا اور کچھ سندھ میں بھی لوگوں نے شور ڈالا، ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ لیکن جب ہمارے اپنے گھروں کو آگ پہنچی تو سمجھ آئی کہ وہ بیچارے شروع سے ٹھیک کہتے تھے، بنگالی بھی ٹھیک تھے، بلوچ بھی ٹھیک تھے، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ٹھیک تھے، سارے ٹھیک تھے، ہم غلط تھے۔ بڑی لیٹ آنکھیں کھلی ہیں، لیکن ایسی آنکھیں کھلی ہیں کہ اب بند نہیں ہو سکتی۔ سو جنید اکبر کے الفاظ میں یہ مذمت ہے کہ ہاں میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں جو میرے لیڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پکڑا گیا۔ میں مذمت کرتا ہوں کہ چیف جسٹس نے اس پر جس طرح سے رد عمل دیا۔ میں مذمت کرتا ہوں جو 34 لوگوں کو شہید کیا گیا 9 مئی والے دن۔ میں مذمت کرتا ہوں جو 200 لوگوں کو زخمی کیا گیا اس دن۔ تو یہ مذمت ہے، اس طرح مذمت کی جاتی ہے۔ باقی آپ کون ہوتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس پر کسی کو معاف کر دیں؟ آپ قانون ہیں، آئین ہے، کون ہیں آپ؟ یا کوئی چیف جسٹس ہیں؟ ہمارے عدالتوں میں بیٹھے ججز کو بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ تمہارے نیچے ایک کیس ہے، FIR درج ہوئی ہے، تم لوگوں نے ریمانڈ دیا ہوا ہے، بندہ اغوا ہوتا ہے، واپس آتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، سیدھا گھر چلا جاتا ہے، تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کوئی اپنی عزت کا خیال کر لو۔ اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاتے ہوگے کہ میں آج جج بن کے گیا تھا، وہاں مجھے انہوں نے اپنے جوتے چمکانے والا ایک چپڑاسی بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا۔ ہمارے ملک کے چیف جسٹس کا یہ حال ہے کہ بوٹ والوں کا چپڑاسی بن کے کھڑا ہے۔ تو یہ حال ہے اس ٹائم پاکستان کا، لیکن ظاہر ہے یہ بدلے گا۔ میں نے جو کل اسمبلی میں سینز دیکھے ہیں میرا دل بہت بڑا ہوا ہے۔ مجھے امید پیدا ہوئی ہے کہ اگر تحریک انصاف نے ایسے ہی ٹف ٹائم دیا اور ڈٹ کے کھڑے رہے جیسے جنید اکبر نے شروعات کی ہیں، اگر یہی مومنٹم رہتا ہے، اور عمران خان تو تھکنے والا بندہ نہیں ہے، وہ ہر روز پہلے سے زیادہ جوش میں بولتے ہیں، اگر یہ مومنٹم رہا تو ان کے جبڑوں سے فارم 45 والی حکومت واپس لی جا سکتی ہے۔ یہ ملک نہیں چلا سکیں گے۔ میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، IMF کا جو اگلا پروگرام آنا ہے اس کے لیے تمام صوبوں کو لکھ کر گارنٹی دینی پڑے گی کہ ٹیکس کلیکشن اور خرچے IMF کے معاہدے کے مطابق ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی۔
IMF کا پروگرام ہی وہ چیز ہے جو ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا. دو ہی حل ہیں، یا گورنر راج لگانے کی بات کریں گے جو کہ خیبر پختونخوا والے کسی صورت لگنے نہیں دیں گے، وہاں پر 2/3 اکثریت PTI کی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اتنا بڑا پنگا ان کو ہضم نہیں ہوگا. تو IMF کے اس پروگرام پہ اب تک جب تک PTI کے دستخط نہیں ہوں گے یہ وہ پروگرام لے نہیں سکتے، اس لیے ان کو نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی، سیٹیں واپس دینی پڑیں گی، اور آپ دیکھتے جائیں یہ بہت جلد ہوگا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.